أشهد أن محمد رسول الله۔ سورۃ المطففین یہ اصل میں 4 سورتوں کا ایک گروپ ہے، ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، پھر یہ مطففین، اور اس کے بعد پھر آئے گی سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، طف کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو، کم تولنا، کم ماپنا، کتنا فرق ڈال لے گا آدمی؟ 2 تولہ 4 تولہ، ایک سیر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا، کیا کرے گا؟ اتنی حقیر سی شے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں۔ مطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں، اور وزنوہم، یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، 2 میں کی تیسری سوال کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی سی چیز ہے، تل کی اوٹ میں پہاڑ، یہ ہاتھ کی یہ حرکت بتا رہی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہاتھ کی جنبش ہو رہی ہے؟ انہیں بعث بعد الموت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ یوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، فاجروں، فاسقوں، گناہگاروں کی کتاب یا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ عام طور پر سب نے یہی بات سمجھی ہے، اعمال نامہ، کافروں کا اعمال نامہ سجین میں، اہل ایمان کا اعمال نامہ علیین میں۔ بہرحال میں اس معاملے میں نے جرأت کی ہے، جسارت کی ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال نامے کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے، تو نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے۔ اصل میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے اعمال کے پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں، وہی روح ہے، اس کے اوپر وہ سارے اثرات ہیں کہ جیسے ٹیپ کے اس فیتے کے اوپر میری ساری تقریر جو ہے وہ نقش ہو رہی ہے۔ یہ روحیں جب جائیں گی تو وہ اعمال لے کر جائیں گی اپنے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر ان اعمال کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان پر جو مرتسم ہو چکے ہیں اثرات، ان کے حوالے سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ روح انسانی پر ثبت شدہ اثرات عمل میرے نزدیک یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی جو ارواح کے ساتھ وہ جانیں ہوگی جس کے اندر کہ وہ ان کے اعمال کے اثرات آ گئے ہیں، وہ سجین میں ہوں گے۔ سجن کہتے ہیں جیل خانہ، تو یوں سمجھیے کہ ایک محافظ خانہ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، جہاں بڑے پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں، تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی سلاخیں لگی ہوتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی اصل میں وہ پوری جان اور وہ روح جو ہے جس کا کہ ایک مشترک ملغوبہ لے کر فرشتہ جا رہا ہے، اسی میں ان کے تمام اعمال کے اثرات ثبت ہیں۔ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو معتد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہگار ہے، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے بہترین، کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اب بلی کو وہ غائب تو نہیں کر سکتا، بھگا نہیں سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لیتا، اس سے یہ کہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ اصل میں جو اپنے گناہ ہیں، اپنی جو حرام خوریاں ہیں، اب چونکہ فیس نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن کو، اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں، وہی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں،
اس کے برعکس صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے، جو کرتوت کمائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، دل پر زنگ آ گیا ہے۔ اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا، کیسے جگمگائے؟ شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے، اس کے اندر تو اس چمک ہے ہی نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ قلب جو ہے، اس کے اندر جو روح ہے، اوپر کا شیشہ جیسے چمنی تھی، گلوب تھا، یا جیسے لالٹین کی وہ چمنی ہوتی تھی، اس پہ دھواں بہت آ گیا تو اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکتی، باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی۔ اندر وہ چراغ جل بھی رہا ہے تو روشنی تو نہیں آئے گی، دھواں آ گیا ہے، نہ باہر سے کچھ آئے گی۔ تو روح جو ہے وہ اندر ہے، لیکن اوپر زنگ لگ گیا ہے، قلب کے اوپر وہ زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر۔ تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول، ہم ہماری تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر جگمگا اٹھتی ہے، تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، یاد رکھو مرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، اور نمبر دو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو، یہ قرآن یاد کراتا رہے گا، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیکوکار ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی دیدار الہی کی، یا اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو مراحل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے نزدیک جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہے وہی میرے نزدیک درست ہے کہ اہل ایمان کے لیے میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اسی وقت جب یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جیسے نقشہ آیا تھا سورہ نون میں، جب پنڈلی کھولی جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گریں گے، جو پہلے سے سجدے کرتے تھے، عادی تھے، اور وہ لوگ جو ان کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجدہ کرنا سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم، پھر انہیں جھونک دیا جائے گا دوزخ میں۔ گویا کہ یہ مرحلہ دوزخ میں داخلے سے پہلے کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میدان حشر کا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا کہ تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کچھ نہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کوئی نہیں، کتاب نامے، اعمال نامے جو نیکوکاروں کے ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے، علیین۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہیں؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال ثبت کر کے لائے ہیں، وہ ہوں گے علیون میں، اور ان کو دیکھیں گے، وہاں موجود ہوں گے مقربین، ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا، انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر تر و تازگی کی علامات ہیں۔ کوئی اچھی نعمتوں کے اندر ناز و نعم میں پلا ہو، اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا، جو بیچارہ آدھی پردی روٹی کھا رہا ہو، غذا پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، اور وہاں انہیں پلائے جائے گی وہ شراب کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ یہاں سے نام اخذ کیا ہے سیرت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم دین نے، صفی مبارک پوری، صفی الرحمان مبارک پوری، اور کتاب بہت عمدہ ہے، اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، اس اعتبار سے کہ واقعتاً احادیث کے حوالے سے سیرت، اور لیکن بہت ہی عمدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے۔ رحیق مختوم، اب اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔
یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گی وہ شراب کے جو جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، اور مہر بھی کس چیز کی؟ ختامہ مسک، مہر ہوگی مشک کی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا، وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ تم دنیا میں لگے ہوئے دوڑ، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں، ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا کہ اعلان ہوا ہے، اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل جائے۔ یہ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو۔ اصل شے یہ ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دوام ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، وہ شراب جو رحیق مختوم ہوگی اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ بھی ایک چشمہ ہے، عین یشرب بہ المقربون، اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے، وہ چشمہ جو ہے تسنیم ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو انہیں پاگل ہو گئے، یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا انہوں نے بالکل ہی بھلا دی اور لگے ہوئے ہیں آخرت میں، نو نقد نہ تیرا ادھار، پتہ نہیں وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، کیا پتہ، تو ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تھے اہل ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے، بہک گئے۔ اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھلا نوجوان تھا، اچھا بھلا اپنے کیریئر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا، کہاں اس نے اپنا کیریئر برباد کیا ہے۔ ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین، جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہبان تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ لیکن اب اصل بات آئی، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن، قیامت کے دن، اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر۔ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ، اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمے ہوئے ہیں اعلیٰ، ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثواب سے صوبے باہر بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما